پاکستان کا سفارتی محاذ پر بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کو سفارتی محاذ کا ٹاسک سونپ دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی وفد کے ہمراہ یورپ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنا دی۔ ہنا ربانی خرم دستگیر اور جلیل عباس جیلانی شامل۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ ان مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں۔ J10 کے بعد PSL10 نے مودی کے ناپاک ارادے خاک میں ملا دیے۔ میگا ایونٹ کا بھارتی جارحیت کے سبب التوا کے بعد کامیابی کے ساتھ راولپنڈی میں دوبارہ آغاز۔ کراچی کنگز اور پشاور زلمی میچ کی پہلی اننگز کے بعد شاندار تقریب۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی میچ دیکھنے اسٹیڈیم پہنچے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بھی شرکت۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ پی سی بی نے پاکستان سپر لیگ کو بہادر مسلح افواج کے نام کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ کے 3 دن آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے نام کرنے کا اعلان۔ میچ سے پہلے کھلاڑیوں اور آفیشلز کا مسلح افواج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی۔ کھلاڑیوں نے قومی ترانہ بھی پڑھا۔ مسلح افراد کو زبردست خراج تحسین پیش۔ ایون میں شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ۔ کراچی کنگز نے رنز کی گیم جیت لی۔ پی ایس ایل کے اہم میچ میں پشاور زلمی کو 23 رنز سے شکست۔ کراچی کنگز نے پہلے کھیلتے ہوئے 237 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ کپتان ڈیوڈ وارنر کے 86 اور جیمز وینس کے شاندار 72 رنز، خوشدل شاہ کی 43 اور محمد نبی کی 26 رنز کی اننگز۔ ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی 214 رنز پر بے بس۔ بابر اعظم کے دھواں دار 94 رنز بھی کسی کام نہ آئے۔ سائم ایوب 47، ٹام کالر 20 اور ماس صداقت 19 رنز بنا سکے۔ ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں آج مقابلہ ہوگا۔ جو کہتے تھے فوج اپنا کام نہیں کرتی، کیا ان سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا سوال۔ پوچھا کیا آج آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے؟ تم کون ہوتے تھے جو اپنی فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ پاکستان کا مستقبل محفوظ، روشن اور تابناک ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ اسلام آباد کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا والہانہ استقبال۔ دشمن کے ناپاک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے متحد رہنے کی تلقین۔ نوجوانوں کی ملک کے لیے کاوشوں کو نہایت اہم قرار دیا۔ تاریخ گواہ رہے گی، چند گھنٹے میں مسلح افواج نے دشمن کو پسپا کیا۔ صدر مملکت کی آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر پاک فوج کی حوصلہ افزائی۔ گوجرانوالہ کنٹونمنٹ کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کی مارکہ حق میں کامیابی پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ کہا وطن کے یہ سپوت قوم کے پائیدار جذبے سے سرشار ہو کر سیسا پلائی دیوار بنے۔ دشمن کے ناپاک عزائم کو جرأت مندی اور عملی مہارت سے ناکام بنایا۔ مسلح افواج نے پاکستان کی طاقت، ثابت قدمی، قومی یکجہتی کا 2 ٹوک پیغام دیا۔ پاکستانی عوام اپنے بہادر افواج کو قومی عزت و وقار کا اصل نگہبان سمجھتے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں ایک مقدس امانت اور قومی فخر کا باعث ہیں۔ صدر مملکت نے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کے دوران بلند حوصلے کو سراہا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ دفاع وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ تھے۔ نیو یارک ٹائمز کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کا اعتراف۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر قومی نجات دہندہ قرار دے دیا۔ رپورٹ میں آپریشن بنیان مرصوص کو پاکستانی مسلح افواج کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ لکھا بھارت کے ساتھ بڑی فوجی جھڑپ میں کامیابی سے پاکستانی مسلح افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی لڑاکا طیاروں کو زمین بوس کر کے سب کو حیران کیا۔ بھارت کی جارحیت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص میں بڑی فتح نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ بھارت کے خلاف کامیابی نے مسلح افواج بالخصوص جنرل عاصم منیر کی قیادت پر اعتماد کو بحال کیا۔ جو کہتے تھے فوج اپنا کام نہیں کرتی، کیا ان سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا سوال۔ پوچھا کیا آج آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے یا نہیں؟ تم کون ہوتے تھے جو اپنی فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ پاکستان کا مستقبل محفوظ، روشن اور تابناک ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ اسلام آباد کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا والہانہ استقبال۔
دشمن کے ناپاک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے متحد رہنے کی تلقین، نوجوانوں کی ملک کے لیے کاوشوں کو نہایت اہم قرار دیا۔ برطانیہ کا سینتاس معاہدہ برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کرنے کا اشارہ۔ میڈیا سے گفتگو میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں پاکستان اور بھارت پر معاہدے کی پاسداری پر زور دیں گے۔ امریکہ اور خلیجی ممالک سے مل کر جنگ بندی کو پائیدار بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ معرکہ حق میں کامیابی پر جاتی عمرہ میں بڑی بیٹھک، نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد۔ آپریشن بنیان مرصوص اور ملکی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال، قومی یکجہتی کو قائم رکھنے اور ملکی سیاسی معاشی صورتحال پر غور۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئی۔ نواز شریف سے سینیٹر عرفان صدیقی بھی ملے۔ صدر نون لیگ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں ہماری بہادر مسلح افواج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم سے وطن کا دفاع کیا۔ چین، ترکیہ، آذربائیجان نے مشکل وقت میں دوستی کا حق ادا کر دیا۔ بھارت کے جنگی جنون نے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے غرور اور گھمنڈ کو گھر بیٹھے خاک میں ملا دیا۔ پانی چور مودی کا سینتاس معاہدے پر نیا وار، دریائے شناب کو بیاس اور راوی سے ملانے کے منصوبے پر کام تیز۔ پاکستانی آبی ماہرین نے سنگین انتباہ جاری کر دیا۔ کہا بھارت دریائے شناب کو بیاس سے جوڑنے کے لیے چسپا ڈیم پر کام کر رہا ہے۔ دونوں کو ملانے کے لیے 23 کلومیٹر لمبی کنکریٹ سرنگ تعمیر کی جا رہی ہے۔ پانی رنجیت ساگر ڈیم کی طرف موڑا جا سکے گا جو 2001 میں راوی پر تعمیر ہوا تھا۔ آفتاب کو تاپ چڑھ گیا، میدانی علاقوں میں گرمی کے ڈیرے۔ دادو میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا گرم ترین مقام ریکارڈ۔ جیکب آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ، ڈی جی خان بھکر بہاول نگر سبی میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا۔ لاہور اور پشاور میں 43، اسلام آباد میں 41 اور کراچی میں درجہ حرارت 35 ریکارڈ۔ اگلے 3 روز شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیش گوئی۔ بالائی کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ آفتاب کو تاپ چڑھ گیا، میدانی علاقوں میں گرمی کے ڈیرے۔ دادو میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا گرم ترین مقام ریکارڈ۔ جیکب آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ، ڈی جی خان بھکر بہاول نگر سبی میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا۔ لاہور اور پشاور میں 43، اسلام آباد میں 41 اور کراچی میں درجہ حرارت 35 ریکارڈ۔ اگلے 3 روز شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیش گوئی۔ بالائی کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ اور بڑی عید کے لیے جانور کی تلاش، کراچی میں مویشی منڈی کی رونقیں عروج پر۔ گائے، بیل، بچڑے، بکرے اور اونٹ عوام کی توجہ کا مرکز۔